السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر، زمان نزول اور مضمون کے تعلق سے گفتگو آ چکی ہے۔ اب پہلی آیت کی تفسیر بھی ہمارے سامنے ہو چکی ہے الحمدللہ۔ فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دو کام یہاں پہ کہا جا رہا۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے جو ہے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد 5 وقتہ فرض نماز لی ہے، بعض اس سے بقرعید کی نماز مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اسی طرح وانحر یعنی نحر کرو سے مراد بعض جلیل القدر بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفعتین کرنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ لیکن جس موقع اور محل پر یہ حکم دیا گیا اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں، کوثر کثیر عظیم بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریشی نہیں تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ پس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اتنی سے چھوٹی آیت کے فقرے میں کتنی اہم بات بتائی جا رہی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، پورا زندگی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ الانعام کی آیت ہے 162 سے 63 تک۔ یہی مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو ہے اکابرین نے جو ہے اکابر مفسرین نے جو ہے لیا ہے، اور بہت سے دوسرے اکابر مفسرین نے بیان کیا ہے، ابن کثیر بھی۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرعید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آیت ان صلاتی و نسکی اور آیت فصلی لربک وانحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا۔ آپ نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا
اور اسی کا حکم مسلمانوں کے دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں، یعنی عید کے دن جو ہے پہلے بقرعید کے دن نماز پہلے پڑھیں، قربانی بعد میں گئے۔ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، نہ اس کی شان نزول ہے، بلکہ ان آیات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط ہے، اور آپ کا استنباط بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ یہ ہے جو اس آیت میں جو ہے اس کی تفسیر میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا اِنَّ شَانِئَکَ، تمہارا دشمن ہی، بے شک تمہارا دشمن ہی هو الابتر، جڑ کٹا۔ شانی اصل میں لفظ شانیکا استعمال ہوا، شانی شن سے ہے جس کی معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت دشمنی تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ پس شان عقا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو، اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھاٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ یہ دراصل جو ہے اس کے معنی میں آتے ہیں۔ پھر فرمایا هو الابتر، یعنی دشمن ہی دراصل جڑ کٹا ہے، وہی ابتر ہے فرمایا گیا، یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا انتقال ہوا تو کیا باتیں پھیلنے لگی کہ اولاد نرینہ بھی تھی جو تھی وہ انتقال ہو گئی، اب جو ہے وہ ان کی جڑ کٹ گئی، وہ ہم ابتر ہے، ایسی بات ابو لہب اور دوسرے اس کے ساتھی جو ہے وہ پھیلانے لگے۔ لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ رہے تھے، حقیقت میں وہ خود ابتر ہے۔ ابتر کی تشریح کچھ ہمارے مطالعے میں گزشتہ آ چکی ہے۔ یہ لفظ دراصل بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے تو بوتیرا کہا گیا، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو، اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے۔ کتنا ہی دیکھو، کوئی بھی کام شروع کریں خیر کا، بھلائی کا، اللہ کی حمد کے بغیر کریں تو وہ کام دراصل کیا ہے؟ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے، یا اس کا انجام اچھا نہیں ہو۔ تو گویا کہ ہر کام کو جو ہے ہم جو ہے اللہ کی حمد، اچھے کاموں کو اللہ کی حمد، تعریف، بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں، نامراد، مایوس کن آدمی کو بھی ابتر ہے۔ ذرائع اور وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور اعوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نریدہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد وہ بے نام اور نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن مجید کی بڑی اہم پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشنگوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو
ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکے میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال اور دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اعوان و انصار موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے، لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس سورہ کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ یہ سورت کو بار بار تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر و کثرت جو ہے یہ عطا کرتا۔ تو چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر ڈیفنس مدافعت کرنی پڑی تھی۔ یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکے پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ یعنی کتنا ان کا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، کتنی ظلم، کتنی اس سے دھڑلے سے آتے تھے، وہ تمام چیزیں سن 5 ہجری کے بعد جنگ احزاب کے بعد جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ 10,000 کی فوج سے جو ہے کیا، حالانکہ ہتھیار وہاں پر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو چند سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حقیقت میں ابتر کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ تم لوگ جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت کر رہے ہیں وہ ابتر ہیں۔ تو یہ جو ہے بات بتا دی۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ 23 سال کے اندر تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات لے کر اٹھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور 23 سال کے اندر پورے عرب کے اندر جو ہے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار اور مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعداء دشمنان اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ یعنی اتنا نام ان کا کٹ گیا، کوئی اپنے آپ کو فخر محسوس نہیں کرتا ان کی ہے بھی تو اگر ان کی اولاد میں سے۔ ایسا جو اللہ تعالیٰ نے منظر تبدیل کر دیا اور ابتر انہی کو بتایا۔ تو یہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث سے عزت اور شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر جڑ کٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور رہیں گے، قیامت تک جو ہے رہیں گے۔ تو یہ اسی کے ساتھ اس صورت کی تفسیر اختتام پر پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ اور ہم اس کے تلاوت اور معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جو ہے جڑ کٹا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
اس صورت کی تفسیر سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔